اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کے حالات سے خوب باخبر ہے، اور اگر تم صالح اور نیک کردار ہو تو توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بخشنے والا بھی ہے۔ اور دیکھو، قرابت داروں کو اور مسکین کو اور مسافر غربت زدہ کو اس کا حق دے دو، اور خبردار اسراف سے کام نہ لینا۔ اسراف کرنے والے شیاطین کے بھائی بند ہیں، اور شیطان تو اپنے پروردگار کا بہت بڑا انکار کرنے والا ہے۔ اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، جس کے تم امیدوار ہو، ان افراد سے کنارہ کش بھی ہونا پڑے تو ان سے نرم انداز سے گفتگو کرنا، اور خبردار نہ اپنے ہاتھوں کو گردنوں سے بندھا ہوا قرار دو اور نہ بالکل پھیلا دو کہ آخر میں قابل ملامت اور خالی ہاتھ بیٹھے رہ جاؤ۔ تمہارا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع یا تنگ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حالات کا خوب جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور خبردار اپنی اولاد کو فاقہ کے خوف سے قتل نہ کرنا کہ ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، بے شک ان کا قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور دیکھو، زنا کے قریب بھی نہ جانا کہ یہ بدکاری ہے اور بہت برا راستہ ہے۔ اور کسی نفس کو جس کو خدا نے محترم بنایا ہے بغیر حق کے قتل بھی نہ کرنا کہ جو مظلوم قتل ہوتا ہے ہم اس کے ولی کو بدلہ کا اختیار دے دیتے ہیں، لیکن اسے بھی چاہیے کہ قتل میں حد سے آگے نہ بڑھ جائے کہ اس کی بہرحال مدد کی جائے گی۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اس طرح جو بہترین طریقہ ہے، یہاں تک کہ وہ توانا ہو جائے، اور اپنے عہدوں کو پورا کرنا کہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور جب ناپو تو پورا ناپو، اور جب تولو تو صحیح ترازو سے تولو کہ یہی بہتری اور بہترین انجام کا ذریعہ ہے۔ اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جانا کہ روز قیامت سماعت، بصارت اور قوت قلب سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور روئے زمین پر اکڑ کر نہ چلنا کہ نہ تم زمین کو شق کر سکتے ہو اور نہ سر اٹھا کر پہاڑوں کی بلندیوں تک پہنچ سکتے ہو۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جن کی برائی تمہارے پروردگار کے نزدیک سخت ناپسند ہے۔ یہ وہ حکمت ہے جس کی وحی تمہارے پروردگار نے تمہاری طرف کی ہے۔ اور خبردار خدا کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ قرار دینا کہ جہنم میں ملامت اور ذلت کے ساتھ ڈال دیے جاؤ۔ کیا تمہارے پروردگار نے تم لوگوں کے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے اور اپنے لیے ملائکہ میں سے لڑکیاں بنائی ہیں؟ یہ تم بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ اور ہم نے اس قرآن میں سب کچھ طرح طرح سے بیان کر دیا ہے کہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں، لیکن ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اب کہہ دیجئے کہ ان کے کہنے کے مطابق اگر خدا کے ساتھ کچھ اور خدا بھی ہوتے تو اب تک صاحب عرش تک پہنچنے کی کوئی راہ نکال لیتے۔ وہ پاک اور بے نیاز ہے اور ان کی باتوں سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ پروردگار بہت برداشت کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے درمیان حجاب قائم کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں کو بہرا بنا دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار کا تنہا ذکر کرتے ہو تو یہ الٹے پاؤں متنفر ہو کر بھاگ جاتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، اور جب یہ باہم رازداری کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اسے بھی جانتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک جادو زدہ انسان کی پیروی کر رہے ہو، ذرا دیکھو کہ انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، اور اس طرح ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہڈی اور خاک ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ نئی مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ تم پتھر یا لوہا بن جاؤ، یا تمہارے خیال میں جو اس سے بڑی مخلوق ہو سکتی ہو وہ بن جاؤ۔ پس ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ واپس لا سکتا ہے؟ تو کہہ دیجئے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ پھر یہ لوگ استہزاء میں سر ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ سب کب ہوگا؟ تو کہہ دیجئے کہ شاید قریب ہی ہو جائے۔